وطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ وطر کی نماز میں اگر دعائے قنوت یا تکبیر قنوت بھول جائے تو نماز ہوگی یا نہیں، اس نماز کا کیا حکم ہے؟ دوستو، میں محمد پیر بخش حشمتی آپ تمامی ناظرین و سامعین کا اپنے چینل میں بہت بہت استقبال اور سواگت کرتا ہوں۔ دوستو، آپ نے ٹائٹل میں ہی پڑھ لیا ہوگا کہ اس ویڈیو میں آپ حضرات کو کیا بتانے والا ہوں۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور اگر کوئی شخص وطر کی نماز میں دعائے قنوت نہ پڑھے، بھول جائے، یا دعائے قنوت کی جو تکبیر کہی جاتی ہے یہ بھول جائے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں۔ اور دوستو، اگر کسی شخص کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو پھر وہ شخص کیا پڑھے؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ویڈیو میں آپ حضرات کو مکمل سب کچھ سیکھنے کو مل جائے گا۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو بنا اسکپ کیے ہوئے پورا ضرور دیکھیں، اور ویڈیو اگر آپ حضرات کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل میں اگر آپ نئے ہیں تو دوستو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو دوستو، وطر کی نماز واجب ہے۔ اگر کسی وجہ سے وقت میں وطر نہیں پڑھا تو اس کی قضا پڑھنا واجب ہے، اس کی قضا بھی پڑھنا واجب ہے۔ اس کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیت کریں کہ نیت کی میں نے 3 رکعت نماز وطر واجب، نیت کی میں نے 3 رکعت نماز وطر واجب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اتنا کہیں، اور کانوں کی لو کے تک جو ہے ہاتھوں کو اٹھائیں اور لا کر کے ناف کے نیچے باندھ لیں، جیسے دوسری نمازوں میں باندھتے ہیں ایسے ہی ہاتھ باندھ لیں۔ تو پھر ہاتھ باندھنے کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھیں۔ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد دوستو پھر ولضالین جب پڑھیں، اس کے بعد سلو آواز میں آمین کہیں۔ چونکہ آمین کہنا یہ اس تعلق سے احادیث کریمہ میں آتا ہے کہ آمین کہا کرو، کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مشابہت ہو جاتی ہے، کر جاتی ہے، تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آمین کہیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے ہمیں قرآن پاک کی جہاں کہیں سے بھی کوئی سورہ یا چھوٹی ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں یا ایک کوئی چھوٹی سورہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پھر رکوع سجدہ کریں۔ رکوع سجدہ کرنے کے بعد پھر رکوع سجدے وغیرہ سے فارغ ہو کر کے اللہ اکبر کہہ کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں اب یہاں ثنا نہیں پڑھنا، صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کوئی دوسری سورہ ملائیں، اور دوسری سورہ ملانے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع سجدہ کریں۔ اور رکوع سجدہ کرنے کے بعد 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد جیسے دوسری نمازوں میں قاعدے میں بیٹھا جاتا ہے، اسی طرح سے وطر کی نماز میں بھی بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کر کے التحیات پڑھیں گے۔ التحیات پڑھنے کے بعد جو ہے فوراً جو ہی التحیات ختم ہو، بغیر کسی تاخیر کیے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر کے سیدھے کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہونے کے بعد تیسری رکعت میں بھی ہمیں سورہ ملانا ہے۔ خیال رہے وطر کی نماز میں تینوں رکعتوں میں الحمد شریف پڑھنے کے بعد ہمیں سورہ ملانے کی ضرورت پڑتی ہے، تینوں رکعت میں سورہ ملانا واجب ہے۔ تو دوستو، تیسری رکعت میں بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی سورہ بھی ملائیں گے، اور سورہ ملانے کے بعد پھر جب سورہ مکمل ہو جائے تو پھر سورہ مکمل کرنے کے بعد اللہ اکبر، یعنی دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو کے برابر اٹھائیں، اور اٹھانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے پھر سے ناف کے نیچے باندھ لیں۔ اس کے بعد دوستو دعائے قنوت پڑھیں۔ دعائے قنوت کے الفاظ یہ ہیں جو کہ حدیث شریف میں جن کا ذکر آیا ہے۔ دعائے قنوت اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ تو دوستو یہ دعائے قنوت ہے، اسے پڑھیں، جسے یاد ہو وہ اسے پڑھیں، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر کے جو ہے رکوع میں چلے جائیں۔ اس کے بعد رکوع سجدہ وغیرہ سے فراغت کے بعد تینوں رکعت مکمل ہونے کے بعد بیٹھ جائیں، التحیات پڑھیں، اس کے بعد درود ابراہیم پڑھیں، اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھیں، اور دعائے معصورہ پڑھ کر کے سلام
پھیر دیں، دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ دوستو یہ نماز وطر پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اب یاد رکھیں ایک مسئلہ جو میں نے بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص وطر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا یا دعائے قنوت کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے یہ تکبیر کہنا اگر کوئی شخص بھول جائے یا دونوں بھول جائے تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ تو دوستو میں گزارش کرتا ہوں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بھول سے دعائے قنوت یا دعائے قنوت کی تکبیر اللہ اکبر کہنا بھول گیا ہے تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی رکعتیں پوری کرنے کے بعد جب آخری رکعت پڑھنے کے بعد اتحیات پڑھے، اتحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر کے پھر 2 سجدہ سہو کے کر لے گا تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی، اور اگر اس نے سجدہ سہو نہ کیا تو ایسی صورت میں ان کی نماز نہیں ہوگی بلکہ نماز کو دہرانا پڑے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ دعائے قنوت اور تکبیر قنوت کا پڑھنا نماز میں واجب ہے، اور واجب کا حکم یہ ہے کہ اگر بھول سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر کے نماز ہو جائے گی، اور اگر سجدہ سہو بھی نہ کیا گیا تو ایسی صورت میں پھر وہ نماز نہیں ہوگی، نماز کو دہرانا پڑے گا۔ دوستو سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ دعائے قنوت یاد نہ ہو تو پھر وہ شخص کیا پڑھیں؟ تو دوستو میں بتانا چاہتا ہوں جب دعائے قنوت پڑھنے کا ٹائم آئے یعنی تیسری رکعت میں سورہ ملانے کے بعد سورہ مکمل کر لینے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں، اس کے بعد اب دعائے قنوت جب پڑھنا ہے اگر کسی کو یہ دعا یاد نہ ہو جو میں نے پہلے پڑھ کے بتایا ہے تو اس کی جگہ میں یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور جس شخص کو یہ بھی دعائے قنوت یاد نہ ہو تو دوستو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 3 بار صرف اتنا کہہ دے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اگر کسی نے 3 مرتبہ کسی کو دعائے قنوت نہیں یاد ہے یا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا بھی نہیں یاد ہے تو وہ کم سے کم اللہم اغفر لی 3 مرتبہ کہہ دے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی صرف اتنا پڑھنے کی وجہ سے اتنا پڑھنا اس کے لیے دعائے قنوت پڑھنے کے لیے کافی ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے ہو تو دوستو گزارش کروں گا کہ اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل میں اگر نئے ہیں تو دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ پھر ملے گا انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔